بسمل بائے مہرالنساء شاہ میر۔ یہ مغرب سے کچھ وقت قبل کا پہر تھا۔ سمندر سے ذرا فاصلے پہ بنی ایک کنٹینر لائبریری اس وقت ہماری کہانی کا مرکز ہے۔ یہ لائبریری سرخ رنگ کے ایک لمبے کنٹینر پہ مشتمل تھی۔ گوادر بیچ لائبریری پاکستان کی واحد کنٹینر لائبریری ہے۔ یہ لائبریری اپنی جغرافی کی وجہ سے کافی خوبصورت ہے۔ تصور کریں سمندر کی جسم کو چھوتی نم ہوائیں، گرم گرم چائے اور کتابوں کی خوشبو۔ زندگی سے اور کیا چاہیے؟ اس لائبریری میں تقریباً 2000 کتابیں ہیں۔ کئی مطالعے کے شوقین افراد شام ڈھلے یہاں آتے ہیں۔ لائبریری سے ایک کتاب لے کر لائبریری سے باہر رکھی بینچ پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ خوبصورت سن سیٹ، چائے، سمندر اور ایک کتاب، یقیناً یہ زندگی کا بونس مومنٹ ہوگا۔ آج مہدی کے گروپ کا اس شہر میں تیسرا اور آخری دن تھا۔ یہاں سے کچھ لوگ اسلام آباد واپس روانہ ہونے والے تھے اور کچھ کسی اور شہر۔ لائبریری کی دائیں جانب اس وقت سورج غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ سمندر کی لہروں پہ جب یہ نارنجی روشنی پڑتی تھی تو سمندر کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتے تھے۔ یہاں سے گوادر کا سب سے حسین غروب آفتاب کا منظر دکھائی دیتا تھا، لہروں کے عقب میں ڈوبتا ہوا سورج۔ زینیہ حاکم اس وقت اپنا تمام کام کر چکی تھی۔ یہ اس کی روانگی کا وقت تھا۔ آج کے بعد وہ ان لوگوں سے نہیں ملے گی۔ آج کے بعد یہ سبز آنکھیں، یہ بدتمیز بگڑے امیر بچے، اور وہ ان کو نہیں دیکھے گی۔ بس یہ بشر آ جائے تو وہ یہاں سے نکلے۔ وہ لائبریری سے ذرا فاصلے پہ بنی ایک سنگی بینچ پہ بیٹھی تھی جس کے اوپر جھونپڑی نما سنگی سایہ بنا تھا۔ چند پل بیٹھی وہ اپنے کیمرے سے لی گئی تصاویر دیکھتی رہی۔ اسی لمحے سے محسوس ہوا کوئی اس کے سامنے آ کر بیٹھا ہے۔ وہ جانتی تھی یہ مینرڈ انسان کون ہوگا، وہ جس نے اس کے ساتھ بیٹھنے کی بجائے سامنے والی جگہ منتخب کی تھی۔ زینیہ گردن جھکائے اپنا کام کرتی رہی۔ میں نے اس دن جو کچھ کہا اس کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اس نے بغیر تمہید کے بات کہہ دی۔ میں نے اپنے اندر سے برا منانے والا سیل نکال دیا ہے۔ آپ کو معذرت کی ضرورت نہیں۔ یوں لگتا تھا وہ ایک روبوٹ ہو، بے تاثر لہجہ اگلے انسان کو خون کھولا سکتا تھا۔ سورج آج بھی زینیہ کے عقب میں تھا اور مہدی آج بھی اس کی آنکھوں کے عقب میں ڈوبتا سورج دیکھتا رہا۔ تم اسلام آباد آ جاؤ، اس نے گلا تر کر کے کہا تھا۔ اس کی پیشکش پہ چند لمحے وہ کچھ بول نہیں سکی۔ اور میں وہاں آ کر کیا کروں گی؟ اس نے گردن نہیں اٹھائی۔ شوق، ہاں اسے شوق لگا تھا۔ پڑھنا، اپنی تعلیم مکمل کرنا، زندگی میں کچھ بن کر دکھانا۔ کیا ساری زندگی یہاں تصاویر کھینچتے ہوئے گزار دو گی؟ زینیہ نے آہستگی سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں سوال کرتی تھیں، بولنے کی اسے بہت کم ضرورت پیش آتی تھی۔ مہدی نے کہنا جاری رکھا، میری ایک دوست ہیں، خیر دوست تو نہیں کہہ سکتے، 55 سال کی عورت ہیں۔ اسلام آباد میں ان کی ایک اکیڈمی ہے۔ ہر سال کئی لڑکے لڑکیوں کو CS اور PCS کی تیاری کرواتی ہیں۔ اس سال کسی امیر بوڑھے نے انہیں 10 اسکالرشپس دینے کا وعدہ کیا ہے، یعنی کہ اکیڈمی آپ کی دوست کی اور ان 10 بچوں کو فنڈ کرنے والا وہ امیر بوڑھا ہوگا۔ آگے؟ زینیہ نے فوراً سے پہلے اس کی بات کاٹی تھی۔ آنکھوں میں ڈھیر ساری امیدیں روشنی ہوئی تھیں۔ مہدی بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تو یہ کہ وہ ان اسکالرشپس کو ایسے بچوں کو دینا چاہتی ہیں جو بے حد غریب اور ڈیزرونگ ہوں۔ 8 اسکالرشپس حقدار کو مل گئی ہیں، باقی 2 رہتی ہیں۔ تمہیں ایک آن لائن ٹیسٹ دینا ہوگا اور اس کے بعد تمہیں وہ اسکالرشپ مل سکتی ہے۔ میں تمہارے لیے ان سے بس اتنی بات کر سکتا ہوں کہ وہ ایک بار تمہارا ٹیسٹ لے لیں۔ اگر تم کہو تو بات کروں؟ آپ میرے لیے اتنا سب کیوں کریں گے؟ اور آپ کو کیا پتا میں ڈیزرونگ ہوں بھی کہ نہیں؟ اب کہ مہدی مسکرایا تھا۔ مینیجر سے پتہ چلا ہے کہ تمہارا IQ غیر معمولی ہے۔ آج تک تم ہر کلاس میں ٹاپ کرتی رہی ہو اور تمہارا خواب ہے ایک اعلیٰ عہدہ۔ میں تمہیں بس ایک فیور دے رہا ہوں۔ کل تم نے میری جان بچائی تھی۔ میں نے آپ کی جان نہیں بچائی، وہ آپ کو مارنے نہیں آیا تھا۔ زینیہ نے فوراً سے پہلے اس کی بات کاٹی تھی۔ مہدی کی آنکھوں میں تھکن اتر تھی۔ پھر وہ کیوں آیا تھا؟ زینیہ نے اسے غور سے دیکھا۔ آتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ کئی بار آ چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ واقعی پرابلم ہیں، یا پھر میں پرابلم میں ہوں؟ مہدی نے سزایا سر جھٹکا تھا۔ خیر تمہارا نمبر میرے پاس ہے۔ آج رات میری دوست تمہیں کال کریں گی، بات کر لینا، ٹیسٹ بھی دے دینا اور پھر اسلام آباد آنا۔ تمہارے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے میرے شہر کو۔ ووٹ کھڑا ہوا تھا۔ زینیہ کے چہرے سے نظر ہٹا لی۔ اب اس کے عقب میں کوئی سورج نہیں تھا۔ ہر سو اندھیرا چھانے لگا تھا، بس ایک وہ فیروزے کی لونگ تھی جو چمک رہی تھی۔ مہدی نے جانے کو قدم موڑے، پھر ایک پل کو رکا۔
ویسے تم اتنی زہریلی نہیں ہو جتنی لگتی تھی، لیکن آپ مجھے آج بھی اتنے ہی ویئرڈو لگتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس مسکراتے ہوئے پلٹ گیا تھا۔ زینیا کئی لمحے سے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ یہ آدمی اس سیارے کا نہیں ہے، اس نے اعتراف کیا تھا۔ زینیا جب بشر کے ساتھ گھر پہنچی تو رات اتر آئی تھی۔ وہ کچھ الجھی ہوئی سی تھی۔ بشر اندر جاتے ہوئے اس سے کچھ پوچھ رہا تھا اور وہ بے دہانی میں جواب دے رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں صحن کے بیچ میں تھے جب حاکم نواب کی سنجیدہ آواز پہ ٹھہر گئے۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ یہ انداز، یہ لہجہ سب مختلف تھا۔ زینیا نے غور سے ان کی آنکھیں دیکھیں۔ اگلے ہی سیکنڈ اسے پتہ لگ گیا تھا کہ ابا کو سب پتہ لگ چکا ہے۔ وہ لوگوں کے چہرے پڑھ لیتی تھی۔ بشر نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر ہلکے پھلکے لہجے میں جواب دیا۔ پھپھو کے گھر گئے تھے ابا، بتایا تو تھا۔ دادا لوگ آج واپس گاؤں چلے جائیں گے، ملنے گئے تھے۔ عادت کے برخلاف زیادہ الفاظ بول گیا تھا وہ۔ ابا آگے بڑھ آئے۔ ان دنوں کے سامنے زینیا بغیر پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کے عقب میں کونج اور اماں بھی تھیں۔ میں نے زینیا سے پوچھا ہے، کہاں تھی تم زینی؟ ان کا لہجہ ہنوز سخت تھا۔ پھپھو کے گھر نہیں تھی، بلکہ پچھلے 3 دنوں سے میں پھپھو کے گھر گئی ہی نہیں۔ میں اپنا کام کر رہی تھی ابا، میں فوٹوگرافی کرنے گئی تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ ساری الجھنیں ختم ہو گئی تھیں۔ پھپھو کے گھر کو چھوڑ کر اس نے فوٹوگرافی چن لی تھی۔ اسی لمحے حاکم نواب کا بھاری ہاتھ اٹھا تھا۔ اس سے پہلے وہ زینیا کے چہرے کو چھوتا، بشر اس ہاتھ کو روک چکا تھا۔ جرأت کیسے ہوئی تمہاری میرا ہاتھ روکنے کی؟ وہ پوری قوت سے دھاڑے تھے۔ بشر نے اب بھی ان کا ایک ہاتھ پکڑ رکھا تھا، دوسرے سے زینیا کو اپنے عقب میں کیا۔ جھوٹ بول بول کر جاتی رہی ہے یہ، شرم نہیں آئی باپ سے جھوٹ بولتے ہوئے؟ وہ گھرا رہے تھے۔ اماں اور کونج نے بے اختیار اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ مجھ سے کہتی ہے اپنے دادا سے ملنے گئی ہے۔ آج فون آیا تھا ادا کا، ایک بار بھی تم لوگ وہاں نہیں گئے، ایک بار بھی نہیں۔ ان کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ زینیا بے تاثر چہرے کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھی، بغیر پلک جھپکے، بغیر کسی افسوس کے۔ میری بہن میرے ساتھ جاتی ہے ابا، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو مجھ سے بات کریں۔ کیا میں اتنا بےغیرت ہوں؟ اپنی بہن کو کہاں لے کر جانا ہے مجھے کیا نہیں پتا؟ اس کا لہجہ دھیما ہی تھا، لیکن اس میں سختی واضح تھی۔ آپ کی بہن، آپ کے ابا ضروری ہیں، لیکن میری بہن، میری اماں بھی ضروری ہیں۔ آپ اس طرح مار نہیں سکتے ابا۔ بشر نے اب کے آہستگی سے ان کا ہاتھ چھوڑا۔ حاکم نواب دل ملا کر رہ گئے، لیکن اب کے دھیمے بھی ہوئے تھے۔ جوان اولاد، وہ بھی بیٹا، اس کے سامنے ماں باپ یوں ہی دھیمے پڑ جایا کرتے ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں، آپ کو بتانا چاہیے تھا، نہیں بتا سکا، لیکن آپ کو مجھ پہ یقین ہونا چاہیے ابا۔ میں اپنی بہن کو اگر کہیں لے کر جا رہا ہوں تو اتنا یاد رکھیں کہ میں بے غیرت نہیں ہوں۔ بس اب بکواس بند کرو اپنی۔ ابا نے سختی سے جھاڑا تھا۔ تم کون سا کوئی اچھی اولاد ثابت ہوئے ہو؟ تمہاری عمر میں 2 بچے تھے میرے، اور اب تک باپ کے سینے پہ مونگ ڈل رہے ہو۔ ناکام عاشق، شہر بھیج کر بگاڑا ہے میں نے تمہیں، لیکن اب بس۔ وہ جیسے فیصلہ کر چکے تھے۔ آج ابا نے اور میرے بھائیوں نے طے کر دیا ہے، تمہاری شادی عروج سے ہوگی اور کل تم دونوں کی منگنی ہے، تیار رہنا۔ وہ چبا چبا کر کہتے آگے بڑھ گئے تھے۔ زینیا اب بھی بت بنی کھڑی تھی۔ اماں نے قریب آ کر اس کا بازو پکڑا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی، لیکن پھر وہ ہوا جو کسی نے اپنے گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بالات سے شادی کرنے کی شرط ہے ابا۔ وہ جو برآمدے کا دروازہ پار کر رہی تھی، ایک پل کے لیے ٹھہر گئے۔ یوں اپنی شادی کی بات تو اس خاندان کے لڑکے بھی نہیں کرتے تھے۔ ابا کا چہرہ سرخ پڑنے لگا، جبکہ زینیا اسی طرح گردن اٹھائے بول رہی تھی۔ میری یہ اسکالرشپ آئی ہے، اسلام آباد میں پڑھنے بلایا ہے، اور میں جاؤں گی ابا۔ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ وہ ایک بار پھر گھرائے تھے۔ توڑ دیجئے، اس کے بعد تو آپ کا بھتیجا ویسے ہی شادی سے انکار کر دے گا۔ بشر نے سختی سے ہاتھ کی مٹھی بھینچ لی۔ یہ زیادہ ہو رہا تھا۔ آپ جسے چاہیں گے میں شادی کر لوں گی، لیکن مجھے 2 سال میرے لیے چاہیے ابا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، کچھ بننا چاہتی ہوں، اس کے بعد آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ نہ بلند آواز، نہ غصہ، وہ بات کر کے کچن کی جانب چلی گئی تھی۔ میں اس کا ساتھ دوں گا، اس کی پڑھائی سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بشر نے اپنا اعلان کیا اور باہر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے ابا تھے، جو اب تک اپنی بیٹی کے الفاظ پروسیس نہیں کر سکے تھے۔ باہر آ کر دیکھو تو بشر گلی میں بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ایک نیا نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ نمبر کے ماتھے پہ عبداللہ لکھا تھا۔ وہ بے قراری سے کال پہ کال ملایا جا رہا تھا۔ بے قراری حد سے بڑھ رہی تھی۔ آج اس 28 سالہ مرد کی انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ گھنٹیاں پلٹ پلٹ کر واپس آ رہی تھیں۔ کال اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔
بشر بار بار اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرتا تھا۔ تقریباً 29ویں بیل پہ کال اٹھا لی گئی۔ بشر نے ڈھیر سارا غصہ، ملامت، غیرت اندر اتاری۔ کئی لمحوں بعد وہ بولا تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ آ جاؤ عبداللہ، ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ آس پاس بہتی ہوا نے بھی یہ راز نہ سن پا سکے۔ آگے سے کچھ کہا گیا تھا۔ بشر نے ہاتھ کی مٹھی ایک بار پھر بھینچ لی۔ میں غیرت مند ہوں، تبھی تم سے کہہ رہا ہوں، اپنی امانت لے جاؤ، اس کا دل مت دکھاؤ پلیز۔ تم چاہے ساری زندگی اسے ہم سے نہ ملنے دینا، چاہے ساری زندگی اس کی شکل نہ دکھانا، لیکن اس کا دل مت توڑو، وہ منت کرنے کے انداز میں بولا تھا۔ ایک بار سامنے والے نے کچھ کہا تھا۔ بشر کی ساری امیدیں ٹوٹ کر کرچی ہو گئیں۔ اسے زندگی میں اتنا غصہ پہلی بار آیا تھا، اتنی بے بسی پہلی بار محسوس ہوئی تھی، اور شاید اتنی ذلت بھی پہلی بار ہوئی تھی۔ یعنی تم نہیں آؤ گے؟ پھر تیار رہنا، میں اس کے نام کے ساتھ عبداللہ ہٹا رہا ہوں۔ اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو تمہاری لاش کے ٹکڑے سمندر میں بہاؤں گا۔ دوسری جانب اتنی سختی سے کہا گیا تھا کہ بشر طنزیہ مسکرایا۔ اب اگر تم آئے تو تمہاری موت بھی میرے ہاتھوں ہوگی عبداللہ، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ بشر نے ایک نظر اپنے گھر کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ایک بار پھر کرب تھا۔ یہ گھر کرس تھا، یہاں کبھی کسی کو کسی کی محبت نہیں ملی تھی۔ ساحل پٹی سے ملحقہ گوادر میرین ڈرائیو رات کے پہر ایک انتہائی دلکش منظر ہے۔ لمبے لمبے پول پہ لگی سفید بتیوں کی روشنی میں نظر آتا سمندر، ٹھنڈی ہوا اور گاڑی میں بیٹھا کوئی شخص۔ سست رفتاری سے چلتی گاڑی سے اگر کوئی منظر انجوائے کرنا ہو تو یہی وہ منظر ہے۔ رات کے کسی بھی پہر یہ سمندر اپنے سیاحوں کے دل کو چھو لینے کی جرت رکھتا تھا۔ اس وقت سبز آنکھوں والا مرد مرین ڈرائیو پہ نکلا تھا، لیکن جس اسپیڈ سے یہ گاڑی چل رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی انتقامی جذبے کے تحت اسے چلا رہا ہو۔ اس کا فون بج بج کر خاموش ہوا جا رہا تھا۔ چہرے پہ جنون سا سوار تھا، سبز آنکھیں وحشت زدہ تھیں۔ اس کے موبائل پہ ایک کال بج بج کر ختم ہوتی تو دوسری شروع ہو جاتی۔ ہر بار کال کرنے والے کا نام نائٹ میئر ہوتا۔ اسی لمحے اس کی گاڑی جیسی ہی رفتار والی گاڑی اس سڑک پہ اس کے ہم قدم ہوئی۔ سیاہ رینج روور کیس کی گاڑی، وہ آ گیا تھا، اسے آنا ہی تھا۔ اپنے خاندان کے لیے وہ ہر دفعہ آ جایا کرتا تھا۔ گاڑی کا شیشہ کھولے وہ مہدی کو پکار رہا تھا۔ گاڑی روکو مہدی، اس کی آواز بلند تھی۔ دوسرے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے وہ مسلسل کال پہ کال ملا رہا تھا۔ مہدی کی گاڑی کے شیشے کھلے تھے، آواز بخوبی اس کے کانوں تک جا رہی تھی، لیکن وہ گاڑی نہیں روک رہا تھا۔ مہدی گاڑی روکو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، گاڑی روکو خبیث انسان۔ وہ گاڑی کے شیشے بالکل قریب ہو کر غرایا تھا۔ مہدی کی آنکھیں جنونی تھیں، کان یوں لپیٹ رکھے تھے گویا اب کوئی بات سننی ہی نہیں۔ سڑک پہ دوڑتی ان دونوں کی گاڑیاں ایک دوسرے کی گاڑیوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ یہ کیس کی مہارت تھی کہ وہ ہر بار گاڑی موڑ کر دور لے جاتا تھا۔ سڑک پہ گزرتی کئی گاڑیوں کے ڈرائیورز نے ان دونوں جنونیوں کو درجن بھر گالیاں دے ڈالی تھیں۔ مہدی کی گاڑی فراٹے بھرتی گزر رہی تھی۔ اب کہ کیس اسے روک نہیں رہا تھا، وہ اس سے زیادہ تیز رفتار میں گاڑی چلاتے ہوئے آگے جا رہا تھا۔ سڑک پہ دوڑتی اس کی گاڑی میزائل کی سپیڈ سے نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی، اور اسی لمحے عین اسی پل تمہاری آنکھیں یہ منظر دیکھیں گی کہ کیس کی گاڑی سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ہو گئی تھی۔ فاصلے سے اپنی گاڑی کو دوڑاتے مہدی نے فوراً سے پہلے گاڑی کی رفتار کم کی تھی۔ کیس گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ سڑک کے اطراف میں لگے پول اور کھجور کے لہلہاتے درختوں نے سانس روک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ کس دلیری سے سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ مہدی کی گاڑی اس کی موت تھی جو کسی بھی پلے سے کچل کر آگے بڑھ سکتی تھی۔ گاڑی ابھی اس سے ٹکراتی کہ اسی پل چلتے ٹائر تھم گئے، بریک لگ گئی تھی۔ سکوت، سناٹا، گہری سانسیں، ماحول میں سب کچھ ایک ساتھ پھیل گیا۔ کھجور کے درخت اور لائٹنگ پولز نے اب تک دم ساتھ رکھا تھا۔ نہ بتی جل بجھ ہوئی، نہ درخت کی شاخیں ہلیں۔ ان دونوں نے اپنے سامنے ایک شخص کو دیکھا تھا، ایک ایسا شخص جو ابھی ابھی موت کے منہ سے باہر نکل کر آیا تھا۔ نہ اس کے چہرے پہ خوف تھا، نہ گھبراہٹ، وہ اب بھی پرسکون تھا، یوں جیسے اسے موت سے خوف آیا ہی نہ ہو۔ اسی لمحے کیس آگے بڑھتا دکھائی دیا۔ لوگ اسے پکار رہے تھے، گاڑی ہٹانے کو کہہ رہے تھے، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ بات جب اس کے خاندان پہ آ جائے تو وہ نہیں سنا کرتا تھا۔ مہدی بے دھم سا ہو کر سیٹ کے ساتھ لگ گیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ سانس بھی نہیں لے پا رہا۔ کیسے اس کی وجہ سے مرنے تک کو تیار تھا۔ دل کے گرڈز مزید گہرے ہونے لگے۔ وہ آیا مہدی کی جانب کا دروازہ کھول کر اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ مہدی بغیر مزاحمت کے باہر نکل آیا۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔
زبان تالو سے چپک کر رہ گئی تھی. لوگوں کی بولیاں، اسٹریٹ پولز کی روشنیاں اور ان سے سب کے درمیان سے نکال کر لے جاتا کیس. کچھ بھی کسی بھی طرح اس کی یادداشت کا حصہ نہیں بن پا رہا تھا. وہ ساکت تھا، سن اور شل. زینیا حاکم کے کمرے میں زرد بلب کی روشنی تھی. وہ ایئرپورٹس کانوں میں لگائے بیڈ پہ بیٹھی تھی. سامنے لیپ ٹاپ رکھا تھا. وہ سنجیدگی سے کسی سے بات کر رہی تھی، کسی ادھیڑ عمر عورت سے، کسی اکیڈمی کی بات، رہائش اور ضروریات کی بات. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی، سنجیدگی تھی. آنکھوں میں اندیکھا انتقام سا تھا، یوں کہ اس کے قریب دوسری جانب بیڈ پہ بیٹھی کونج اس سے بات کرتے ہوئے بھی سوچ رہی تھی. تھینک یو سو مچ، میں اگلے ہفتے اسلام آباد آ جاؤں گی. زینیا کی بات پہ کونج نے ہول کر دیکھا تھا اسے. نہیں، اس سے پہلے نہیں آ سکتی، میرا نکاح ہے اس جمعے. نکاح کے فوراً بعد آ جاؤں گی انشاءاللہ. آپ کا شکریہ. اس نے الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ دی. اب کہ اس نے ٹھہر کر کونج کو دیکھا، وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی. آنکھیں بھر رہی تھیں. لو جی، ان کے آنسو ایک بار پھر بہنے کو تیار تھے. یہ رشتہ مت قبول کرو پلیز، تمہارے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے زینی. زینیا نے استضاعیہ سے سر جھٹکا. جن لڑکیوں کے منگیتر انہیں ڈس اون کر دیں، ان کے لیے رشتے نہیں سمجھوتے آتے ہیں. بلاد سے بہتر سمجھوتا کون ہوگا؟ وہ خاندان کا سب سے ڈیسنٹ مرد ہے. کونج نے طنزیہ سر جھٹکا. تمہیں کیا لگتا ہے اگر وہ بڑے شہر سے پڑھ کر آیا ہے تو تمہیں سمجھ جائے گا، تمہیں اسلام آباد لے جائے گا، تم سے نوکری کروائے گا؟ وہ مر کر بھی نہیں مانے گا. خاندان کے باقی مردوں جیسی غیرت ہے اس کی بھی. اسے بشر منائے گا. وٹے سٹے کی شادیوں میں دونوں طرف کی شرطیں مانی جاتی ہیں. ابھی کونج کوئی جواب دیتی کہ کمرے کا دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا تھا. سرخ آنکھیں لیے بشر اندر آیا. یہ ابا سے کیا بکواس کی ہے تم نے؟ کون سی اسکالرشپ اور کون سا اسلام آباد؟ شرم نہیں آئی تمہیں بکواس کرتے ہوئے؟ وہ چبا کر سخت غصے سے کہہ رہا تھا. زینیا نے اسے دیکھتے ہوئے پیر آہستگی سے نیچے اتارے. اب وہ قدم قدم چلتی ہوئی بشر کی طرف آ رہی تھی. میں نے اگر ابا کے سامنے تمہاری وکالت کر دی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے برا نہیں لگا. میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گا تمہیں اگر تم اس ٹریول گروپ کے کسی آدمی کی باتوں میں آئیں. اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا. تو کیا کروں میں؟ شادی کر کے اماں جیسی زندگی گزار دوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی. بشر نے کوف سے اسے دیکھا. میں نے ایسا کب کہا ہے؟ میں تمہیں شہر بھیجوں گا اپنے پیسوں پہ. تم ایم فل کرو، CSS کرو یا پھر کوئی اور نوکری، لیکن تم ان اسکالرشپس پہ کہیں نہیں جا رہی. ابا کبھی نہیں مانیں گے. جانتے ہو ادا ابا کیوں نہیں مانیں گے؟ تم وجہ. تم ہو صرف تم. اس کے لہجے میں الزام تھا. اگر تم نے ابا کی امیدیں پوری کی ہوتیں، اگر تم شہر جا کر محبت میں پڑھنے کے بجائے کچھ بن کر آئے ہوتے تو آج حالات مختلف ہوتے. بشر نے بے یقینی سے اسے بولتے ہوئے دیکھا. کیا یہ اس کی بہن تھی؟ ان کے عقب میں پلنگ پہ بیٹھی کونج نے بھی زینیا کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا. یہ تنفر، یہ الزام تراشی، یہ سب کیا تھا؟ زینیا سرخ نم ہوتی آنکھوں سے غرا رہی تھی. تمہیں شہر پڑھنے بھیجا تھا. ابا نے سوچا تھا بیٹا افسر لگے گا، لیکن تم محبت کی ناکام ڈگریاں لے کر واپس آئے ہو. میں اماں کونج آج اس حالت میں تمہاری وجہ سے ہیں. ابا کے تانوں میں ایک تانے کا اضافہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے. بشر کچھ نہیں بولا. وہ بس ساکن سائے سے سنے گیا. یہ اتنی بڑی کب ہو گئی؟ وہ جس ہاتھ سے انگلی پکڑ کر 7 قدم اٹھانا سکھایا تھا، وہی آج انگلی اٹھا کر بات کر رہی تھی. میں اگر آج شادی کر کے ایک جاہل کے پلے باندھ دی جاؤں گی تو اس کی وجہ بھی تم ہوگے. اگر تمہیں لگتا ہے تم مجھے پڑھا سکتے ہو تو تم غلط ہو بشر. اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی. تمہارا سارا پیسہ ابا کے شوق پورے کرنے میں جائے گا. وہ ابا جن کو لگتا ہے وہ آج بھی نواب ہیں. نہ تم مجھے کچھ دے سکے اور نہ دے سکو گے. لالا رخ کو درگور کیا، اب مجھے بھی کرو گے. اگر تم نے میرے ساتھ ایسا کچھ کیا تو خدا کی قسم ساری زندگی میرے دل سے کوئی اچھی دعا نہیں نکلے گی تمہارے لیے. وہ بول بول کر تھک چکی تھی. تنفس تیز ہو گیا تھا لیکن لہجے کی بغاوت کم نہ ہوئی. بشر چند لمحہ اسی بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر دھیرے سے چند لفظ بول سکا. میں نے ساری زندگی تم لوگوں کے لیے قربانی دی ہے زینی. تم میری بہنیں نہیں، میرے بچے ہو. تمہیں لگتا ہے میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے؟ تو اور کیا کہوں میں ادا؟ وہ پھٹ پڑی تھی. اور کیا کہوں میں؟ تھک گئی ہوں اس طرح مر مر کے جیتے ہوئے. دوپہر میں کھاتے ہیں تو رات کا سوچنے لگ جاتے ہیں. اچھا کھانا کھاتے ہوئے مہینے گزر جاتے ہیں. کپڑے، جولری، میک اپ، ہر ایک چیز کے لیے ترسنا پڑتا ہے. تم مجھ سے کہہ دیتی زینی. بشر کی آواز ہلکی تھی، منت زدہ.
میں کیوں کہوں بشر، تم میرے باپ نہیں ہو اور میرے باپ کو میری فکر نہیں ہے۔ مجھے اچھا کپڑا چاہیے، مہنگے برانڈڈ جوتے چاہیے، اچھے لذیذ کھانے چاہیے۔ تم نہیں دے سکتے، عبداللہ نہیں دے سکتا، بالاج بھی نہیں دے سکتا۔ مجھے سب کچھ اپنے دم پہ چاہیے۔ تیز تیز بولتے ہوئے اس کا تنفس پھول رہا تھا، چہرہ سرخ ہو گیا تھا، گلا دکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ مل جاتا اگر تم نے ابا کی خواہش پوری کی ہوتی، اگر عبداللہ آیا ہوتا، لیکن دونوں نہیں ہو سکے۔ تم نے بشر، تم نے میری زندگی برباد کی ہے اور میں تمہیں ساری زندگی اس کے لیے معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا۔ وہ بول کر ہٹ گئی تھی۔ بشر چند لمحے چوکھٹ پہ کھڑا رہا اور پھر پلٹ گیا۔ یہ وہ بچی نہیں تھی جس سے ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ اس کے دل میں ڈھیر سارا غصہ تھا۔ یہ بشر کی زینی نہیں تھی۔ وہ مایوس تھکے تھکے قدم لیتا جا رہا تھا۔ کونج نے افسردگی سے اسے جاتے دیکھا اور پھر الماری سے ٹیک لگائے کھڑی زینیا کو۔ اس کے چہرے پہ کرب تھا، اس سے ہٹ کر کے خوش وہ بھی نہیں تھی۔ سرخ آنکھیں، ڈسٹرب چہرہ اور یہ رہی دی ٹھیٹ زینیا حاکم۔ تم کیا کر رہی ہو زینی؟ سانولی لڑکی نے تعصب سے سوال کیا تھا۔ میں دنیا سے اپنا حق لے رہی ہوں، چھین کر، جھپٹ کر، مار کر یا پھر مر کر۔ کیا تمہیں یہ حق ہے کہ تم اپنے بڑے بھائی سے اس طرح بات کرو؟ کیا اس کا کوئی حق نہیں تم پہ؟ مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ میں دوسری امینہ بیگم نہیں بنوں گی، سب یاد رکھو۔ سختی، ضد، ڈھیٹ پنا کیا نہیں تھا اس کے لہجے میں۔ رات کے سما وہ دونوں سمندر کنارے رکھے بڑے بڑے پتھروں پہ بیٹھے تھے۔ دور پار سے کہیں ذرا سی روشنی بھٹک بھٹک کر یہاں بھی آ جاتی تھی۔ اس وقت ساری روشنی کیس کے چہرے پہ تھی۔ اس کا گندمی چہرہ روشنی پڑنے سے واضح دکھائی دے رہا تھا۔ مہدی اندھیروں میں تھا۔ اس نے اپنی ذات کے لیے ہمیشہ اندھیرے کیوں چنے تھے؟ اس کے ہاتھ میں گن تھی جسے وہ اپنی انگلیوں میں گھما رہا تھا۔ وہ کہانی کا وکٹم نہیں، ولن لگتا تھا۔ کیس سکون سے چند پلے سے دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر اس کے قریب آ رکا۔ مہدی کو تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ اب اس کی سیاہ آنکھیں مہدی کی سبز آنکھوں میں گڑ رہی تھیں۔ تم کیا کرنے والے تھے؟ چبا چبا کر بس یہی پوچھا گیا۔ مہدی نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا، ایک جنونی سیریل کلر جیسی سپاٹ نظریں۔ میں کرنے والا تھا نہیں، میں کرنے والا ہوں۔ میں اس آدمی کو جان سے مارنے والا ہوں اور میں یہ کر کے رہوں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی؟ آخر میں وہ ہلکی آواز میں بڑبڑایا تھا۔ کیس نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا۔ ایک لڑکی جس کا پہلا کمفرٹ تم تھے، اسے ذلیل کیا، اس کے سارے خاندان میں اس کا مذاق بنایا، اس کی ذات سوالیہ نشان بنا دی۔ اب اسی لڑکی کا دوسرا اور آخری کمفرٹ، اس کا واحد سہارا، اس کے قریب موجود واحد مرد بھی اس سے چھین لوگے؟ تم کتنے ہاربل ہو مہدی۔ آخر میں وہ ملامت کر رہا تھا۔ مہدی نے تنفر سے سر جھٹکا۔ اس کے انداز میں اب بھی بے چینی تھی۔ مہدی، تم اس لڑکی کے ساتھ اب مزید کچھ برا نہیں کرو گے، اس سے اپنا آپ چھیننا ہے، لیکن اب اس کا دوسرا کمفرٹ میں تمہیں چھینے نہیں دوں گا۔ تمہیں اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے نام کے ساتھ میرا نام آتا ہے، تمہارا نہیں۔ آخر کیوں کیس، کیوں؟ اس کے ہرٹ ہونے سے تمہیں کیوں ہرٹ ہوتا ہے؟ مہدی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیس کا رنگ فک ہوا تھا۔ اس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدم ہوئی تھی۔ سمندر کی لہریں اس کے پیروں کو چھو کر پلٹ رہی تھیں، وہ بھی جواب مانگ رہی تھیں۔ چند پل خاموشی میں بیت گئے۔ کیس نے پلکیں جھپکا کر مہدی کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے ہرٹ ہوتا ہے تو مجھے بھی ہرٹ ہوتا ہے۔ دھیرے سے کیے گئے اطراف پہ چند پل کے لیے سارا گوادر ساکن ہو گیا۔ وہ کیس کی واحد دوست تھی، میں نے اس کے بعد کبھی دوست نہیں بنائے مہدی۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ مہدی بمشکل سن سکا۔ میرے لیے وہ اہم ہے، ہمیشہ رہے گی۔ کیس کی واحد دوست، وہ میرے دل کے بہت قریب رہی ہے۔ اس کے بارے میں بکواس مت کرو۔ مہدی گھرایا تھا، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ کیس نے ٹھنڈی لمبی سانس بھری۔ وہ میرے دل کے بہت قریب رہی ہے، الفاظ ایک بار پھر دہرائے۔ اسے ہرٹ ہوتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے۔ جو لوگ کیس کے دل کے قریب ہوں انہیں کوئی ہرٹ نہیں کر سکتا۔ ایک پل کو رکا۔ کیس خود بھی نہیں، چبا چبا کر باور کروایا۔ مہدی نے اس کی بات گویا سنی ہی نہیں۔ میں آج، ابھی اور اسی وقت اس آدمی کو جان سے مار دوں گا کیس، تم مجھے آج روکو گے؟ لیکن میں کل پھر آؤں گا۔ تم مجھے تب روکو گے، میں ایک بار پھر آؤں گا۔ جب تک میں اسے مار نہیں دیتا مروں گا نہیں۔ اس نے گن لوڈ کی، کیس پہ ایک جتاتی نظر ڈالی اور آگے بڑھنے لگا۔ کیس پرسکون سا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ چند قدم دور گیا ہی ہوگا جب کیس نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ تم کب قبول کرو گے مہدی؟ سبز آنکھوں والے مرد کے قدم رکے۔
میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، میں نے تمہارا ہر رنگ دیکھا ہے، میں تمہاری ہر خصلت سے واقف ہوں۔ سیاہ آنکھوں والے مرد کے قدم بھیگی چاندنی میں آگے بڑھ رہے تھے۔ سمندر کا ٹھاٹھے مارتا شور بھی اس کی آواز کم نہیں کر پا رہا تھا۔ تم نے آج تک کسی انسان کو جان بوجھ کر تکلیف نہیں دی۔ تمہارا دل کرسٹل کلیئر ہے۔ تم خون نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اسی خون نے ہم سے ہمارے پیارے دور کیے تھے۔ ایک پل کے لیے مہدی کے دل پہ قیامت آ کر گزر گئی تھی۔ گن والا ہاتھ بے دھم ہو کر پہلو میں گرا۔ کیس اس کے عقب میں بالکل قریب آ کر رکا۔ تم اس کے کمفرٹ کو مارنے نہیں جا رہے، تم بس ایک نظر اسے دیکھ کر آنا چاہتے ہو، کیونکہ تم اس سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتے ہو کہ اس کے لیے مر جاؤ یا مار دو۔ مہدی کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر گری۔ اس کا جسم سارا کا سارا ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ ساکت، شل، سبز آنکھیں سچ کی طاقت نہ سہتے ہوئے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بھی ہمارے خاندان کا حصہ تھی مہدی، لیکن اب ہم سے دور ہے۔ ہم سب سیاہ بن گئے ہیں۔ وہ اب بھی اچھی ہے، اس کے اندر اب بھی خوشی ہے۔ وہ بسمل نہیں ہے، یا شاید وہ خود کو بننے نہیں دے گی۔ اب کے کیس کا لہجہ مختلف تھا، ہارا ہوا سا۔ اسے بہت آگے جانا ہے، اس کا مستقبل بلندیاں ہیں، کیوں اس کی راہ کا پتھر بننا چاہتے ہو؟ مہدی کچھ بول نہیں سکا۔ الفاظ گوادر کے ساحل میں بہہ گئے تھے۔ لہروں نے چند پل کے لیے سوگ کا اعلان کیا۔ کیس کہے گیا، ہم نے اپنی زندگی برباد کی، وہ نہیں کر رہی، آج بھی اپنے لیے لڑ رہی ہے، اور اس لڑائی میں اس کا ساتھ دینے کے لیے ایک ہی مرد ہے۔ تم اسے مارنا چاہتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ اسے ہرٹ کرے گا؟ کیس نے نفی میں سر ہلایا۔ آنکھوں میں ایک پل کے لیے صفاقی اتر آئی۔ جس نے بھی اسے ہرٹ کرنے کی کوشش کی، میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، سوائے تمہارے۔ مہدی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ وہ ہنوز گردن جھکائے ہوئے تھا، شرمندگی سے تھوڑی سینے سے آن لگی تھی۔ لیکن اگر تم اب بھی چاہتے ہو کہ میں اس کا کمفرٹ چھین لوں، تو میں اپنے گھر کے مرد کو ایک عورت پہ ترجیح نہیں دوں گا۔ نیچے جھک کر ریت پہ پڑی گن اٹھا لی۔ ہر خاندان میں ایک ابلیس ہوتا ہے اور ایک عزازیل۔ ہمارے خاندان میں ابلیس میں بنوں گا۔ کسی کے ہاتھ اگر خون سے رنگے جائیں گے تو وہ کیس ہے، کسی کو قبر کے بچھو نوچیں گے تو وہ کیس ہوگا۔ اپنے خاندان کو جو چاہیے میں گد کی طرح لا کر دوں گا، نوچ کر، جھپٹ کر، لیکن میں اس سے سینے پہ انگلی سے دستک دی۔ میں اپنے خاندان کے کسی فرد کو ابلیس بننے نہیں دوں گا۔ لوڈڈ گن سے ریت پہ ایک فائر کیا۔ لوہے کا ذرہ چنگاری چھوڑ کر ریت میں دب گیا۔ کیس نے ایک بار پھر گن لوڈ کی۔ مہدی نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے، جھکی ہوئی گردن اٹھائی، گیلی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ سبز آنکھیں رنجیدہ تھیں۔ میں کچھ نہیں چاہتا اب، میں بس قبول کر چکا۔ اب میں اسے نہیں دیکھوں گا، نہیں سنوں گا، اس کی پکار پہ اب کبھی گوادر کے ساحل نہیں آؤں گا۔ میں قبول کر چکا کیس، میں قبول کر چکا۔ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ مجھے بس یہاں سے جانا ہے، پلیز میرے ساتھ چلو، کچھ وقت کے لیے اپنی نفرت چھوڑ دو، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم میرا خاندان ہو، میرے بھائی ہو، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ ضبط سے سرخ ہوتی آنکھیں، بھاری آواز، اس کے بس میں نہیں تھا کہ چیخ چیخ کر رو پڑتا۔ کیس نے گن کو اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالا، بے تاثر چہرے سے مہدی کو دیکھا۔ چند پل بعد وہ دونوں مرین ڈرائیو پہ تھے، دونوں کے دل بھاری تھے، چہرے بے تاثر، سانسیں بوجھل۔ کم از کم یہ سفر مہدی کے لیے محبت نہیں تھا۔ بوجھل خاموشی ٹوٹی تو ایک بار پھر ایک نیا قہر برپا ہونا شروع ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں پلنگ پہ لیٹی زینیا کی آنکھیں چھت سے لگی تھیں جب تھوڑی دیر بعد اسے اپنے قریب کوئی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے بازو آنکھوں پہ رکھ لیا۔ شیشوں کے بھاری کام والے لگے کے بازو نے اس کا سارا چہرہ ڈھانپ دیا۔ زینیا اس آہٹ کو پہچانتی تھی، یہ اس کی اماں تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے بولنا شروع کیا تھا۔ کیا اپنے ابا کی بات مان لو گی زینی؟ بلاج کی ماں کو جانتی ہو نا، وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک رکھے گی؟ اگر عبداللہ کی ماں زندہ ہوتی تو پھولوں کے ہار نہ ڈالتی۔ آج کل وہ بڑی نڈر ہو گئی تھی، اپنے منگیتر کا نام سرے عام لینے لگی تھی۔ اماں اس کے قریب بیٹھی تھی۔ زینیا ہنوز بازو آنکھوں پر رکھے لیٹی رہی۔ تم میں اب ذرا سی بھی لاج نہیں رہی کیا؟ یوں اپنی شادی کی بات کرو گی اپنے ابا سے؟ تعصب سے کہا گیا۔ زینیا نے آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ آپ کی لاج رکھنی چاہی تھی، آپ لوگوں نے لاش سمجھ لیا ہے اماں، اندھیری قبر میں دفنا رہے ہیں آپ، لیکن میں بھی زینیا ہوں، ابھی میری ہٹ دھرمی نہیں دیکھی آپ نے۔ اماں نے گہری سانس لی، آزردگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ عبداللہ آ جائے گا زینی، اس کا انتظار کرو۔ الفاظ برچی کی مانند چبھے تھے اسے۔ روح اندر سے زخمی ہوئی۔
اس فون کال کو صدیاں بیت گئی تھیں، لیکن دل تھا کہ آج بھی کٹتا تھا۔ عبداللہ نہیں آئے گا اماں؟ اس کی آواز دھیمی ہو گئی۔ سارا غصہ آ کر جھاگ بن گئی۔ ماؤں کے سامنے بچے اپنا بھرم کہاں رکھ پاتے ہیں؟ میں نے اسے بلایا ہے اماں، اس نے مجھے انکار کیا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے، دل کو مٹھی میں کوئی دبا رہا تھا۔ میں نے اس کی بہت منت کی، بلایا، لیکن وہ بھی میرے جیسا ڈھیٹ ہے، نہیں آیا، نہ کوئی وعدہ دیا، نہ تسلی۔ اسے دینی چاہیے تھی نا۔ اس کے پوچھنے پہ اب اماں کی آنکھیں بھی نہر بہا رہی تھیں۔ بیٹیوں کا دکھ ماؤں کو جلدی بوڑھا کر دیتا ہے۔ میری خاطر اس کا مزید انتظار کر لو زینی، وہ التجا کرنے لگی۔ زینی آپ کے اٹھ بیٹھی، آنکھیں سختی سے رگڑیں، چہرہ ویسے ہی ہو گیا بے تاثر، آنکھیں البتہ گلابی تھیں، گال سرخ۔ آپ کو کیا لگتا ہے اتنے سال اس کا انتظار اپنے لیے کیا تھا؟ اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ ساری زندگی آپ کو ابا سے کم نسلی کا تانا سنتے دیکھا، ساری زندگی رنگ کا پھوہڑ پن کا تانا سنا آپ نے۔ ہر بات آ کر شروع جہاں سے بھی ہو، ختم آپ کے خاندان پہ ہوتی تھی۔ عبداللہ بھی آپ کا خاندان ہے اماں۔ اماں نے گردن جھکا لی، آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ زینیہ کے دل کو دھکا سا لگا۔ میں نے بہت کوشش کی عبداللہ آ جائے تاکہ آپ کے تانوں میں ایک اضافہ نہ ہو۔ آخر میں اس کے دل سے ٹیس اٹھی تھی۔ وہ نہیں آیا اماں، اس نے مجھے ہی نہیں آپ کو بھی ڈسون کیا۔ ساری زندگی اب آپ ابا کے تانوں میں ایک مزید تانے کا اضافہ پائیں گی، اور یہی دکھ ساری زندگی میرے ساتھ رہے گا۔ میں عبداللہ کو مر کر بھی معاف نہیں کروں گی۔ اماں نے گیلی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے بلاج تمہیں خوشی خوشی قبول کرے گا، یا پھر تمہارے ابا بلاج سے تمہاری شادی کروا دیں گے تو تم خوش ہو جاؤ گی؟ ابا کا پیار مل جائے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تم اپنے باپ سے تب بھی اتنی ہی دور ہوگی جتنی زمین آسمان سے۔ عبداللہ کی منگ ہونے کی وجہ سے وہ تمہیں اپنے نہیں میرے خاندان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تم کبھی ان کی نظروں میں نہیں آؤ گی۔ زینی ان کے لیے قربانی مت دو۔ زینیہ نے گلابی ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھا، ان میں آج بغاوت تھی۔ قربانی کون دے رہا ہے اماں؟ زینیہ کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ ساری زندگی آپ کے اور ابا کے لیے قربانیاں دے دے کر تھک گئی ہوں۔ گہری سانس لی۔ اماں کی آنکھیں اسی پہ ٹکی تھیں۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کر می موڈ لگانا پڑتا ہے۔ میرا وقت آ گیا ہے۔ عبداللہ بلاج دونوں مرد بھاڑ میں گئے۔ زینیہ حاکم اب خود کو چنے گی، مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ اماں چند لمحے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ آج ان کی نگاہیں عجیب تھیں، بے حد عجیب، یوں جیسے زینی کو پہلی بار دیکھا ہو۔ آج تک تمہارے ابا کو لگتا تھا تم میرے خاندان جیسی ہو، لیکن آج آ کر ان کو دیکھنا چاہیے کہ تم ان کا سایہ ہو، ان کے جیسی، بالکل ان کے جیسی، مضبوط نہیں، ڈھیٹ، ضدی نہیں، ہٹ دھرم، محبت والی نہیں، انتقامی اور سازشی۔ زینیہ نے استزائیہ سر جھٹکا۔ اب ساری رات آپ ایک بار پھر پرسکون سے نہیں سوئیں گی؟ اپنے شوہر کے بارے میں نامناسب الفاظ کیوں کہہ دیے؟ امینہ بیگم نے اب کے اسے ترس کھا کر دیکھا تھا۔ کاش وہ اتنی مضبوط ہوتی جتنی نظر آتی تھی۔ اگلا سارا دن حاکم نواب کے گھر میں بوجھل سناٹا رہا۔ کسی نے کسی فرد سے بات نہیں کی، ہر ایک دوسرے سے منہ چھپائے گھومتا رہا۔ فجر کے بعد کا وقت تھا، صبح سارے میں پھیلنے کو تیار تھی۔ زینیہ حاکم اس وقت گھر کی چھت پہ موجود تھی۔ سادہ سے سیاہ شلوار قمیض میں اس کا سراپا دمک رہا تھا۔ شہد رنگ بال سختی سے باندھ رکھے تھے۔ پنجوں کے بل بیٹھی وہ مٹی کے برتنوں میں مختلف دانے ڈال رہی تھی۔ کونج اس سے ذرا فاصلے پہ کھڑی تھی۔ آج تمہاری منگنی ہے جانتی ہو نا؟ وہ یاسیت سے پوچھ رہی تھی۔ زینیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا اپنا صدقہ دے رہی ہو، یا پھر یوں ہی پرندوں کا خیال آیا ہے؟ اس کا اشارہ ان برتنوں کی جانب تھا۔ زینیہ نے اپنی لمبی انگلیوں سے دانہ پھیلا دیا، سراب بھی نہیں اٹھایا۔ نہ نیکی کا خیال آیا ہے، نہ اپنا صدقہ دے رہی ہوں۔ پرندوں کی تصاویر کھینچوں گی؟ نیکی کے لیے دنیا میں بہت لوگ ہیں، کچھ کو کام بھی کرنا چاہیے۔ تم کیوں اتنی خود غرض ہو رہی ہو زینی؟ نہ تم اماں کا سوچ رہی ہو، نہ ابا کا۔ کل رات بشر سے بھی بدتمیزی کی تم نے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر بشر بزدل نکلا، لالا رخ کو نہیں لا سکا، لیکن بشر بزدل نہیں تھا۔ زینی نے اس کی بات کاٹی۔ بشر نے اس کو محبت کی خاطر چھوڑا۔ اگر وہ خود کو چن لیتا تو خود غرض ہوتا۔ بشر نے لالا رخ کو چنا، یہ محبت تھی۔ زینیہ نے زینیہ کو چنا، یہ خود غرضی تھی۔ کونج نے اس کی بات مکمل کی۔ زینیہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اٹھی۔
زینیا نے زینیا کو چنا، یہ بھی محبت تھی، اپنی محبت۔ نہ بشر غلط ہے نہ میں، ایک لفظ ہے حالات، بس ہمارے درمیان یہی فرق ہے۔ میرے حالات میں اپنے آپ کو چننا محبت تھی۔ انسان ہر دفعہ صرف صحیح یا غلط نہیں ہوتا، کئی بار وہ مختلف بھی ہوتا ہے۔ کونج نے اس کی باتوں کے جواب میں کوف سے اسے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا زینی، لیکن آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ساری ضروریات پوری ہو تو رہی ہیں۔ مسئلہ یہی ہے کونج کہ بس ضروریات پوری ہو رہی ہیں، خواہشوں کا کیا؟ نیل وہ اندھیرا چھٹ رہا تھا، ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ ساری زندگی یہاں نہیں گزارنا چاہتی میں، مجھے سونا چاہیے، مہنگے جوتے، کپڑے چاہیے، مجھے ڈھیر ساری دولت چاہیے۔ میں چاہتی ہوں میرا نام ہو، لوگ مجھے دیکھیں، مجھے سنیں۔ کیا یہ مانگنا زیادہ ہے؟ کیا میں کسی سے کچھ چھین رہی ہوں؟ میں زینیا ہوں، مجھے ساری دنیا چاہیے۔ کونج اسے تعصب سے دیکھتی رہی، سیاہ آنکھوں میں تنفر تھا۔ تم لالچی ہوتی جا رہی ہو، پیسہ، شہرت، سونا، اس کے علاوہ بھی دنیا ہے، یہ سب ضروری تو نہیں، ان کے پیچھے جانا لالچ ہے۔ زینیا نے گہری سانس لی، اپنے سامنے کھڑی اپنی بہن کو دیکھا۔ کچھ بھی لالچ نہیں ہے کونج، سب خواہشات ہیں، ہم سب کو خواہش رکھنے کا حق ہے۔ اللہ نے ہمیں غریب پیدا کیا، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ اب تم اس غربت میں مت نکلنا، ساری زندگی یوں ہی سڑو۔ اس نے ہاتھ پیر دیے، عقل و شعور دیا، اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ وہ 2 قدم آگے بڑھائی عین کونج کے سامنے۔ خواہشات کبھی بری نہیں ہوتی، ان کے حصول کے لیے اپنایا جانے والا راستہ اچھا یا برا ہوتا ہے۔ کونج اب بھی نیم رضامند تھی۔ تذبذب سے لب کاٹتے ہوئے وہ چند لمحے سے دیکھتی رہی، پھر یکدم دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ ڈراموں اور فلموں میں تو ہمیشہ یہی دکھایا جاتا ہے، جس بھی لڑکی کو پیسے اور عمارات کی خواہش ہو وہ ہمیشہ ذلیل ہوتی ہے، لالچی اور خود غرض ہوتی ہے، آخر میں ان کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ لو جی، ان کی اپنی دلیلیں تھیں۔ زینیا نے افسوس سے اسے دیکھا۔ یہی تو المیہ ہے کونج، ڈرامے اور فلموں میں پیسے اور عمارت کی خواہش رکھنے والی لڑکی کو ہمیشہ برا دکھایا جاتا ہے، اور اگر مرد یہ خواہش رکھے تو وہ جسٹیفائڈ۔ کونج غور سے اس کو بولتے ہوئے سنتی رہی۔ پیسہ، دولت، ہیرے جواہرات، ان کی خواہش بری نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ حرام کمانے لگ جاؤ، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کسی مرد کو پھانس لو، کسی کے حق پہ ڈاکہ مارو۔ اگر کوئی لڑکی اپنے دم پہ، اپنی محنت پہ، بغیر کسی امیر مرد کو پھانسے، اگر کوئی لڑکی پیسے سے محبت کرتی ہے تو اس سے حق ہے۔ اگر اسے اپنے لیے ہیرے جواہرات چاہیے لیکن اس کے لیے وہ کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرتی تو یہ اس کا حق ہے۔ اب کہ کونج کو اس کی باتیں سمجھ آنے لگی تھیں، تاثرات نارمل ہونے لگے۔ کیا تم بلاج کے ساتھ خوش رہ سکو گی؟ تمہیں نہیں لگتا تم دونوں مس میچ ہو؟ زینیا نے سرد سانس باہر خارج کی اور واپس اپنے برتنوں تک آئی۔ میں ماضی کو یہیں دفن کر کے جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ بلاج میرے ساتھ اور میں اس کے ساتھ خوش رہوں۔ عبداللہ کے بعد مجھے شادی نہیں کرنی، سمجھوتا کرنا ہے۔ اس کے لیے بلاج سے بہتر کون ہوگا؟ اس نے دونوں برتن اٹھا کر دیوار پہ رکھے۔ تم اس سے شادی کیوں کر رہی ہو؟ کوئی ایک وجہ؟ میرا کیریئر سیٹ ہو جائے گا، وہ مجھے یہاں سے نکال لے جائے گا۔ وہ اس خاندان کا سب سے مختلف مرد ہے، کنویں کا مینڈک نہیں بننا چاہتا، اسے اپنے کنویں سے باہر آنا ہے۔ میں لا سکتی ہوں، مجھے اونچائیوں پہ جانا ہے، وہ میری سیڑھی بنے گا۔ اس لمحے زینیا کو اپنے عقب سے ایک بھاری مردانہ آواز آئی، وہ ٹھٹکی تھی۔ مجھے نہیں پتا شادی کیوں کی جاتی ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ محبت، عمارت یا پھر کسی بھی قسم کے ذاتی مفاد کی خاطر نہیں کی جاتی۔ بشر سنجیدہ تھا۔ زینیا نے دیوار سے ٹیک لگا لی، سورج کی ہلکی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ سمجھوتے؟ وہ تو ذاتی مفاد کی بنا پہ کر سکتے ہیں نا؟ سمجھوتے زیادہ تر دیر نہیں چلتے، اس نے وارن کیا۔ میں زینیا ہوں، ڈھیٹ ہوں، چلا لوں گی۔ بات ہوا میں اڑا دی گئی۔ بشر نے گہری سانس لی، اپنی دونوں بہنوں کو دیکھا۔ اگر تم دونوں اس شادی کی خوشی بھرے غم سے نکل آؤ تو نیچے آ جانا، نان چنے لایا ہوں۔ اس کی بات پہ کونج کی بھوک چمک اٹھی۔ کون سی بہن، کون سی شادی؟ وہ فوراً نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ زینیا ویسے ہی کھڑی رہی۔ بشر نے اسے دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہونا سیکھو زینی، ورنہ اندر سے خوشی کے جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ زینیا ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اگر تم چاہتے ہو میں نان چنے دیکھ کر منہ سے رال ٹپکاؤں تو ایسا نہیں ہوگا۔ خوشی ایک جذبہ ہے اور میرے جذبات اتنے قیمتی ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضائع نہیں کر سکتی۔ کندھے اچکائے نپا تلا جواب دیا اور آگے بڑھ گئی۔ چند لمحے وہ اسے ہی دیکھتا رہا۔ ابھی وہ سیڑھیاں اتر جاتی جب بشر نے پکارا،
تمہیں خود پہ بہت غرور ہے نا؟ ایسی عقل، ایسا دماغ، ایسا شعور ہونا بھی چاہیے، مجھ پہ یہ غرور سوٹ کرتا ہے۔ وہ کہہ کر نہیں رکی، آگے بڑھ گئی۔ بشر گہری سوچوں میں گم ہو گیا۔ کچھ تھا جو غلط تھا۔ یہ گزر چکی رات کا ذکر ہے۔ گوادر پی سی ہوٹل کے سوئمنگ پول کی طرف پیٹھ کیے مہدی کمبیر اپنے کیمرے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ بے تاثر، بھوری بیگی شرٹ کے ساتھ نیلا سلیکس پہنے وہ کیمرے میں دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ قبولیت، ایکسیپٹنس، ہر حادثے کے بعد ہمیں یہی الفاظ سننے کو ملتا ہے۔ کبھی جاننے کی کوشش کی اس الفاظ کے معنی کیا ہیں، یا پھر یہ لفظ کتنا گہرا ہے؟ ہم سب کو لگتا ہے ایک دن جب ہم پہ قبولیت کا وقت آئے گا تو ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ قبولیت آپ کو خوش نہیں کرتی، آپ کے غم معدم نہیں کرتی۔ قبولیت بس آپ کی ذات میں ایک ٹھہراؤ لاتی ہے، آپ کا دماغ پرسکون کر دیتی ہے، آپ کے دل کو سوچنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ مختصر یہ کہ قبولیت آپ سے درست فیصلہ کرواتی ہے۔ سنگھار میز کے سامنے زینیا بیٹھی تھی، گلابی رنگ کے کامدار جوڑے میں ملبوس۔ اس کے شہد رنگ بال کھلے تھے، اتنے خوبصورت بال تم نے شاید کبھی دیکھے ہوں۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنے چہرے پہ میک اپ کر رہی تھی، ہونٹوں پہ گہری سرخ لپسٹک لگاتے ہوئے وہ بالآخر مسکرائی تھی۔ گلے میں ایک روایتی زیور جو کہ ہاتھ میں پہنے جانے والے کڑے جیسا ہوتا ہے، لیکن اس کے عین بیچ میں ایک گول یا چوکور سونے ہی کی ٹبیا سی بنی ہوتی ہے۔ کئی بلوچ عورتوں کے لیے ان کی گردن کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ کانوں میں جھمکے ڈالے، ایک لڑکی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالنی چاہییں، لیکن زینیا نے اسے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ چوڑیاں میرے ہاتھوں کو قید کر دیتی ہیں، وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ لڑکی اب اس کے بال گوندنے لگی۔ آئینے میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا، گلابی جوڑا، ہلکا میک اپ، سرخ لپسٹک، بالوں کی گندھی ہوئی چٹیاں اور سر پہ رکھا کامدار دوپٹہ جس سے اب اس کا گھونگھٹ بنایا جا رہا تھا۔ وہ کمر اور گردن سیدھی کیے بیٹھی رہی، دل پہ 101 قیامت آ کر گزر گئی تھیں، لیکن وہ تو قبول کر چکی تھی نا۔ پول کے پانی پہ مصنوعی روشنیوں کا عکس پڑ رہا تھا، وہی روشنی منعکس ہو کر مہدی کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ کیمرے کو دیکھتا وہ سنجیدہ تھا۔ قبولیت ہمیشہ خوشیوں کی ضمانت ساتھ نہیں لاتی، قبولیت کبھی زبردستی اپنی زندگی میں داخل نہیں کی جاتی۔ اگر آپ اپنے دوستوں، بہن بھائیوں کی نصیحت سے تھک کر خود کو زبردستی یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ آپ اب قبولیت کے مرحلے میں ہیں، تو یہ کام نہیں کرے گا، ہرگز نہیں کرے گا۔ قبولیت آپ کا دل دماغ کا فیصلہ ہے، یہ آپ کے اعصاب کا فیصلہ ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب آپ کے اعصاب آپ سے کہہ دیتے ہیں اب تیار ہیں، ہاں اب ہم تیار ہیں۔ ماضی کے ٹراما کو سہنے کے لیے وہ آئے اور گزر چکے، اب آگے بڑھنے کا وقت ہے، وہ سنجیدگی سے کہتا جا رہا تھا۔ اب ہم تیار ہیں حال کے رنج قبول کرنے کو، کیونکہ مستقبل سنوارنا ہمارے اختیار میں ہے۔ دوستوں کے مشورے سنیں، لیکن دل کی آواز بھی سنیں۔ بہن بھائی کی ہمت دلانے پہ اٹھ کھڑے ہوں، لیکن اپنے زخمی پیروں کا بھی سوچیں۔ آپ کے دل کا پتہ بس آپ جانتے ہیں، اس پہ بیتی قیامت سے آپ واقف ہیں۔ وہ ایک پل کو رکا، لمبی گہری سانس لی۔ اگر ایک لنگڑے آدمی سے بے ساکھی چھین کر اسے زبردستی اپنے قدموں پہ کھڑا کیا جائے گا تو شاید وہ چند قدم چل سکے، لیکن پھر اگلے چند قدم کے بعد وہ بری طرح گرے گا، اور یہاں چوٹ صرف اسے نہیں آئے گی، اس کی روح کو بھی آئے گی۔ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا اچھا ہے، لیکن علاج اور وقت لینا بھی اچھا ہے۔ قبولیت وقت لیتی ہے، اسے تھوپا نہیں جا سکتا، اسے خود پہ مسلط مت کریں۔ فجر کا وقت تھا، آسمان اب بھی سیاہ تھا، وہ پھوٹنے میں ابھی وقت تھا۔ دو مردوں کے ہیولے اس پہر مسجد کی اور جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ دفعتاً گلی کے نکڑ کے قریب ایک مرد ٹھہر گیا تھا، صاف رنگت اور سیاہ آنکھوں والا بشر حاکم۔ اس کے ساتھ چلتا بلاج میر بھی رکا تھا۔ بشر دیکھو، میں تمہاری بات نہیں مان سکتا، بلاج کہتے ہوئے آگے آیا۔ آج منگنی ہے اور آج ہی تم میرے پاس شرط لے کر آئے ہو۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنی عورت کو نوکری کرنے دوں۔ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں جو اسے مردوں کے بیچ اٹھنے بیٹھنے دوں۔ اس کی رنگت سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ بشر نے سکون سے اسے دیکھا۔ منگنی آج شام میں ہے، میری بہن کی ایک ٹوٹ چکی ہے، دوسری میں توڑوں گا، لیکن تمہاری بہن، اس کا کیا؟ لوگ جب آ کر اس سے پوچھیں گے خاندان کے سب سے شاندار مرد نے تمہیں کیوں چھوڑا، تو وہ کیا کہے گی؟ سوچو بلاج، اپنی بہن کا سوچو۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو بشر؟
میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں وہی ہوں جس نے اپنے ابا کی خاطر اپنے دادا کی کروڑوں کی جائیداد کو ٹھوکر ماری ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اپنے خاندان پہ ایک غیر لڑکی کو فوقیت دوں گا؟ بلاج نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، سمجھ نہیں آتا تھا کیا کرے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور تحمل سے کہنا شروع کیا، دیکھو بشر، جو تم کہہ رہے ہو وہ میں نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہاری بہن کو ساری خوشی دوں گا۔ میری بہن کی خوشی میری شرط قبول کر لینے میں ہے۔ ابھی کے ابھی میرے ابا کو فون کرو اور کہو تمہیں زینیا کی پڑھائی سے کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ یہ رشتہ ابھی کے ابھی ختم سمجھو۔ وہ کہہ کر آگے بڑھنے لگا۔ بلاج چند لمحے بے بسی بھرے غصے سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ جی میں آیا تھا کہ ابھی اور اسی وقت اسے شوٹ کر دے، لیکن دل کی باتیں سب کہاں مانی جاتی ہیں۔ قبول ہے۔ بلاج کی آواز شکستہ تھی، لہجہ باہارا ہوا۔ یہ ایک زبردستی کی قبولیت تھی۔ کیمرے کے سامنے بیٹھا مرد سبز آنکھوں میں ڈھیر سارا علم لیے ہوئے تھا، رک رک کر بولتا وہ ساری دنیا کو اپنی بات کا باور کروا رہا تھا۔ ہم نے قبولیت کو بس ماضی کے غم اور حال کے زخموں سے جوڑا ہوا ہے، لیکن اصل میں قبولیت ہمارا حال بھی ہے۔ وہ ٹھہرا، الفاظ مجتمع کیے۔ ہمارے ساتھ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا، برے دوست ملے، تعلق ٹوٹے، دھوکہ ہوا، کاروبار ڈوبا، ہم فیل ہوئے، اکیڈمک ریکارڈ برا ہوا، ہم اس کو سروائیو کر کے آگے نکل آئے۔ اس وقت شاید ہم اچھے مقام پہ ہیں، دوست ہیں، اچھا پارٹنر ہے، بزنس پھر سے چل پڑا ہے، دل جڑ گیا، لیکن ہم اب بھی ماضی میں ہیں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا؟ سمجھاتا ہوں۔ وہ آگے کو ہو کر بیٹھا۔ ہم آج بھی مکمل اعتبار نہیں کرتے، ہم آج بھی خوف زدہ ہیں نئے تعلقات سے، نئے لوگوں کو قبول کرنے سے، نئے دوستوں کو خوش آمدید کہنے سے۔ ہم اب تک قبولیت کے مرحلے میں نہیں آئے، خوشیاں قبول کرنے کا مرحلہ، اعتبار کرنے کا مرحلہ۔ زندگی میں آپ کو ہمیشہ سب کچھ برا نہیں ملے گا، یہ قبول کریں۔ زندگی آپ کے ساتھ ہمیشہ ناانصاف نہیں رہے گی، قبول کریں۔ آپ کی زندگی میں آنے والا ہر دوست برا نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ زندگی آپ کے ساتھ اتنی بے رحم نہیں ہوتی جتنے آپ خود ہوتے ہیں۔ پی سی ہوٹل گوادر کے ایک سوئچ میں اپنے بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا کیس رنجیدہ تھا۔ موبائل پہ اپنے خاندان کی تصاویر دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پہ ایک غمگین مسکراہٹ تھی۔ اس کا موبائل ہر دوسرے منٹ تھر تھرا رہا تھا۔ ایک نیا پیغام، ایک نئی مبارکباد۔ آج اس کی سالگرہ تھی۔ وہ اپنے دوستوں سے فرار حاصل کر کے یہاں آیا تھا۔ اسے جس شخص کی مبارک چاہیے تھی، اس کا عظیم باپ، وہ مر چکا تھا۔ اب وہاں سے کوئی پیغام نہیں آنا تھا۔ اسے ایک دوسرے شخص کی مبارکباد بھی چاہیے تھی، اس کی واحد دوست۔ اس سے تو کوئی برس ہوئے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ دوستوں سے رابطہ ٹوٹ جانا دل توڑ دیتا ہے۔ کیس کا دل بھی ٹوٹا تھا، اتنے برے طریقے سے ٹوٹا تھا کہ اسے کرچیاں سمیٹنے میں وقت لگنا تھا۔ انسٹاگرام کے بجتے ڈی ایمز، واٹس ایپ کے شور مچاتے پیغامات، دوستوں کے ہر 2 منٹ بعد کی جانے والی کال، ورکرز اور کولیگز کے میسیجز، کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، کچھ دل کو بھا نہیں رہا تھا۔ اپنے موبائل کی اسکرین پہ انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کی سیاہ آنکھیں افسردہ تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، موبائل دور اٹھا کر پھینکا۔ نہ یہ دوست چاہیے تھے، نہ یہ تعلقات، نہ یہ محفلیں چاہیے تھیں، نہ کہے نہ خوشیاں۔ کیس کا ان سب پہ کوئی حق نہیں۔ وہ خود کو باور کروا رہا تھا، اس کا دوست چھوٹا تھا اور اس نے خود پہ نئی دوستیاں حرام کر لی تھیں۔ اس کا خاندان مرا تھا، اس نے باقی آدھے کو بھی مرا ہوا سمجھ لیا تھا۔ زندگی، او زندگی، کاش میں تمہیں ختم کر پاتا، وہ بس بڑبڑایا تھا۔ قبولیت صرف خوشی یا غم کی نہیں ہوتی، قبولیت آپ کی اپنی ذات کی بھی ہوتی ہے۔ اپنے رنگ، چہرے، قد، سب کی قبول کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے۔ خود کو گروم کرنا اچھی بات ہوتی ہے، ہر دور میں اچھی بات ہے، لیکن آپ کا رنگ یہ بدل نہیں سکتا۔ چاہے آپ جتنے مرضی پروڈکٹس استعمال کر لیں، آپ کا قد یہی رہے گا۔ آپ کی جسامت پہ آپ کام کر سکتے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ کسی بہن بھائی، کسی ماں باپ، کسی دوست، کزن کو بھری محفل میں آپ کے رنگ، قد، وزن کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایک پل کو رکا، سنجیدہ ہوا، معلوم ہوا، پھر کہنا جاری رکھا۔ اپنے آپ کو قبول کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اب خود پہ دھیان دینا ہے۔ گرومنگ کا مطلب ہوتا ہے خود کو نکھارنا۔ یہ نہیں کہ اپنے اندر کی خامیوں پہ ڈٹ جانا۔ سانولا رنگ برا نہیں ہے، لیکن اپنا رنگ سانولا سمجھ کر اپنی ذات پہ دھیان نہ دینا برا ہے۔ بھاری وزن برا نہیں ہے، لوگوں کو محفل میں اپنی کھلی اڑانے کا اجازت دینا برا ہے۔
کزنس کے جھرمٹ میں بیٹھی سانولے چہرے والی کونج اپنے سامنے فاؤنڈیشن کی ڈبیا کھولے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ خشک رہا تھا، یوں وہ جب بھی میک اپ لگایا کرتی تو چند گھنٹے بعد ہی خشکی کے ٹکڑے کی مانند اس کے چہرے سے جگہ جگہ سے میک اپ اتر جایا کرتا تھا۔ اسے میک اپ کا شوق تھا، لیکن وہ اپنی بے عزتی ہونے سے بھی ڈرتی تھی۔ کونج، تمہارا اسکن ٹون ایسی ہے کہ میک اپ جذب نہیں کر پاتی، اس کے پاس بیٹھی اس کی ایک کزن کہہ رہی تھی۔ تم میک اپ مت کیا کرو یا پھر بہت زیادہ گہرا کیا کرو تاکہ تمہارے چہرے پہ میک اپ کی تہ گہری ہو جائیں۔ اس کی بات پہ کونج کو بے اختیار سب کی محسوس ہوئی۔ کمرے میں بیٹھی سب کزنز نگاہوں کا مرکز وہی تھی۔ زیادہ گہری تہ عجیب لگتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ میرا چہرہ ہے ہی نہیں۔ اس کے گلے سے چند الفاظ نکلے تھے، نظریں بے اختیار جھک گئیں۔ زرینہ آگے ہو کر بیٹھی، کونج کے ہاتھ سے فاؤنڈیشن کی ٹبیا اور برش لے لیا۔ ادھر تو میں تمہیں بتاتی ہوں میک اپ ہوتا کیا ہے۔ جیسی تمہاری اسکن ہے نا، اس پہ یہ تمہارا ہلکا میک اپ سوٹ نہیں کرے گا۔ بھر بھر کے لگاؤ تب گوری لگو گی، اور اچھی بھی۔ کونج پھیکا سا مسکرائی، اس نے قبول کر لیا کہ وہ گوری لگے بغیر اچھی نہیں لگ سکتی۔ پانی کا عکس مہدی کے چہرے پہ پڑ رہا تھا، نیلی لہریں اس کے چہرے پہ سایہ کر رہی تھیں۔ اس کے سامنے رکھی میز پہ اب ویٹر سلش رکھ گیا تھا، لیکن مہدی کے پاس اس وقت سلش پینے سے زیادہ بڑے مسائل تھے۔ قبولیت ہمیشہ وقت لیتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کل آپ کے ساتھ حادثہ ہوا اور آج آپ ٹھیک ہو گئے تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ اب سوچیں گے کچھ انسان تو مضبوط ہوتے ہیں، جلدی ریکور کر جاتے ہیں۔ مہدی نے نفی میں سر ہلایا۔ مضبوط سے مضبوط انسان کے پاس بھی دل ایک ہی ہوتا ہے، درد اسے بھی ہوتا ہے، زخم اس کے بھی ہوتے ہیں۔ مضبوط انسان بھی ایک انسان ہوتا ہے، اور انسانوں کے غم جلدی کہاں ختم ہوتے ہیں۔ حاکم نواب کے گھر میں ایک ادھم مچا ہوا تھا۔ پیلے سونے میں لدی عورتیں یہاں سے وہاں آتی جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ زینیہ حاکم کے چہرے پہ گھونگھٹ ڈال کر اسے کمرے کے ایک کونے میں بٹھایا گیا تھا۔ یہاں منگنیاں ایسے ہی ہوا کرتی تھیں، دلہن کو کمرے کے ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا تھا اور دولہے کی ماں یا گھر کی بڑی عورت سرخ دوپٹہ اس کے سر پہ ڈالتی ہے، پلو میں چند نوٹ باندھ دیتی ہے اور ہاتھ میں پیلی سونے کی انگوٹھی۔ یہ تو جدید دور تھا جس میں چند گنے چنے خاندان منگنی کی رسم ادا کرتے تھے، ورنہ کئی خاندان میں تو اب بھی بس مردوں کے درمیان بات طے ہو جایا کرتی تھی اور گھر کی کوئی بڑی بوڑھی لڑکی کے سر پہ سرخ چادر ڈالاتی تھی۔ زینیہ کو اپنے قریب عورتوں کے کہکہے لگانے کی آواز آ رہی تھی، ڈھول کی تھاپ کانوں کے قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ دولہے کی بہنیں اور ماں آ چکی تھیں اور زینیہ حاکم نے اپنے دل کو بند محسوس ہوتا کیا۔ کچھ تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بے اختیاری سے کیفیت میں اس کا ہاتھ اس کے دل کے مقام پہ گیا، سارے کے سارے جسم پہ لرزہ طاری ہوا۔ ایک لمحے کے لیے زینیہ نے اپنے دل کو بند ہوتا محسوس کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے غم آپ کو پروسیس کیے بغیر اس سے نکل آئیں گے تو آپ غلط ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے روئے بغیر چند دن مایوس پریشان اور افسردہ ہوئے بغیر آپ خوش ہو جائیں گے تو آپ غلط ہیں۔ اس طرح سے آپ صرف اور صرف مسئلے سے بھاگ سکتے ہیں، زخم کو اگنور کر سکتے ہیں۔ کیا کبھی زخم اگنور ہونے سے ٹھیک ہوئے ہیں؟ ایسے زخم ناسور بن جاتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان میں ایسی ٹیسیں اٹھتی ہیں کہ آپ کی روح تک کانپ جاتی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دولہے کے گھر کی عورتیں صحن میں تھیں، شادی کے گیت گانے کی آوازیں یہاں تک آتی تھیں۔ بس کچھ دیر اور، ایک سرخ دوپٹہ، پیلی انگوٹھی، اور پھر وہ ساری زندگی کے لیے عبداللہ کا نام نہیں لے سکتی۔ کوئی اس سے اس کا کمفرٹ چھین رہا تھا۔ کاش اس کے بس میں ہوتا کہ کچھ کر پاتی۔ اپنی جگہ پہ کھڑی وہ عجیب وحشت بھری نظروں سے اپنے اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ غلط تھا، یہ اس کی مرضی نہیں تھی۔ کئی لڑکیاں اس کے آس پاس بیٹھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ بے اختیار کئی لڑکیوں نے باقاعدہ منہ پہ ہاتھ رکھ لیے تھے۔ یہاں دلہن کا یوں گھومنا پھرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ باہر نکل کر عورتوں سے بھرے صحن میں کسی کو دیکھے بغیر وہ بیٹھک کی جانب بڑھ رہی تھی۔ چہرہ ڈھک رکھا تھا، رش اتنا تھا کہ کسی نے اس پہ غور نہیں کیا۔ بیٹھک میں آ کر اس نے فوراً سے پہلے دروازہ بند کیا۔ باہر کا شور ذرا سا تھم گیا۔ وہ اسٹول پہ رکھے ٹیلی فون کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سانس قبض ہو رہی تھی، دل جل رہا تھا۔ بشر کو ٹھیک لگتا تھا، وہ قبولیت کے مرحلے میں نہیں آئی تھی۔ کونج کو غلط لگتا تھا، اس کی بہن مضبوط نہیں ڈھیٹ تھی۔ قبولیت سب سے پہلے آپ کے دل پہ اترتی ہے، اسے پرسکون کرتی ہے، اور زبردستی کی قبولیت بھی سیدھی آپ کے دل پہ اترتی ہے یا آپ کے دل کو اتنا برا توڑتی ہے کہ پھر وہ جڑ نہیں پاتا۔
اس نے ریل گھمائی۔ عبداللہ کو کال جا رہی تھی۔ بے چینی سے اس کا رنگ سفید پڑ رہا تھا، ہاتھ لرز رہے تھے، دل اتنی بری طرح جل رہا تھا کہ حد نہیں۔ عبداللہ اس کا کمفرٹ تھا، یہ سارے لوگ اسے انکمفرٹیبل کر رہے تھے۔ سانس رک رک کر آ رہا تھا۔ نہیں کیا اس نے قبول، نہ ہی کرنا چاہتی تھی۔ کال مل گئی تھی۔ ایئرپورٹ پہ کھڑا کندھے پہ بیگ ڈالے ہوئے مہدی کا موبائل بجا تھا۔ اس نے نمبر آنکھوں کے آگے آیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے آگے ساری دنیا رک گئی۔ مہدی کمبیر ایک پل کے لیے سانس نہیں لے سکا۔ قبولیت کے ساتھ ضد نہیں لگاتے، قبولیت کے ساتھ ڈھیٹ نہیں بنتے، اسے وقت دیتے ہیں، اپنا وقت لیتے ہیں۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اوہ خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ لرزتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کر رہی تھی، زبان بڑبڑا رہی تھی، دل میں زخم پڑ رہے تھے۔ بالآخر کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ زینیا کے لیے ساری دنیا کی گردش رک گئی۔ قبولیت رفتہ رفتہ آپ کو ہیل کرتی ہے، قبولیت آپ کے زخم بھرتی ہے، آپ کے دل کو تندرستی دیتی ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ ضد لگا لی تب ہوگا صرف یہ کہ آپ کا نقصان، صرف اور صرف آپ کا نقصان۔ عبداللہ پلیز آ جاؤ، وہ بھل بھل بہتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ آواز بمشکل نکل رہی تھی، بس ہچکیاں تھیں جو ابھر رہی تھیں۔ ضبط سے ٹوٹ چکا تھا، وہ مضبوط ہوتی تو کھڑی رہتی، وہ ڈھیٹ تھی، تب ہی ٹوٹ رہی تھی۔ کیونکہ جن زخموں کو وقت نہیں دیا جاتا وہ ناسور بن جاتے ہیں، اور ناسور میں جو درد اٹھتا ہے وہ آپ کا دل چیر بھی سکتا ہے، آپ کی کھڑی ہوئی ٹانگیں لڑکھڑا بھی سکتا ہے۔ میں نے غلط فیصلہ کیا عبداللہ، تم میرا کمفرٹ ہو، باقی ساری دنیا مجھے غیر آرام دہ کرتی ہے، تمہارے ساتھ یوز ٹو ہو گئی ہوں، کوئی اور میرے لیے کبھی عبداللہ نہیں بن سکتا، پلیز آ جاؤ، کوئی وعدہ، کوئی پیغام بھیجو، میں نے 23 سال تمہارا انتظار کیا ہے، اگلے 23 سال بھی کروں گی، تم کہو عبداللہ، صرف ایک بار مجھ سے کچھ کہو، تم میرے لیے آؤ عبداللہ، میں اس قابل ہوں کہ میرے لیے آیا جائے، آ جاؤ عبداللہ، پلیز آ جاؤ۔ آنسو جلتا دل، قبض ہوتی سانسیں اور شل ہوتا دل، ان سب کے درمیان وہ اسے پکار رہی تھی۔ میں تمہارے شہر آیا تھا، تمہارے لیے، تمہاری پکار پہ، میں نے کبھی تمہیں ڈس اون نہیں کیا، تم میری ہو، ہمیشہ میری رہو گی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہا تھا، وہ اس آواز کو دوبارہ سننے کے لیے ساری زندگی انتظار کر سکتی تھی۔ میں تمہیں کوئی وعدہ، کوئی پیغام دیے بغیر جا رہا ہوں، کیونکہ تم سے جو تعلق ہے اس میں محبت کی جگہ نفرت ہے۔ میرے الفاظ تمہیں زندگی دیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں تم مرو۔ عبداللہ تمہارے لیے کبھی نہیں آئے گا۔ فون بند ہو گیا تھا۔ زینیا کا دل اس کے ساتھ بند ہوا تھا، اسے لگا تھا اب وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ ٹانگوں کی سکت ختم ہوئی تھی، دل کا درد اتنا بڑھا کہ زینیا حاکم نے اپنے دل کو سن ہوتا محسوس کیا۔ اس نے آہستگی سے فون کریڈل پہ رکھا، بہتی آنکھیں صاف کیں، دیوار کے ساتھ لگتی وہ دھیرے دھیرے سے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کا دل ٹوٹا تھا اور زینیا حاکم کو لگا تھا اب وہ ساری زندگی اسے جوڑ نہیں پائے گی۔ اس کے پاس اب جانے کو کوئی راہ نہیں بچی تھی، بلانے کو کوئی شخص نہیں بچا تھا۔ وہ ایک بھری بھری آواز دیوار کی مانند ڈھہ گئی تھی۔